کئی اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ بات وکلا کے اندر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے، بڑی تیزی سے اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم پر مزاحمت نہ کی گئی، اگر اسے ختم نہ کروایا گیا، تو میری کچھ آئینی ماہرین سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حکومت اگر یہ فیصلہ کر لیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ 26ویں آئینی ترمیم، اس پر اتنا سخت ترین رد عمل آئے گا، اس بات کا تصور حکومت کو نہیں تھا۔ جن بار سے بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا تھا، جہاں پر انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی، ان تمام بارز کی طرف سے سخت ترین مخالفت شروع ہو گئی۔ حکومت سمجھتی تھی کہ جن بار سے ہم نے رابطے کیے ہیں ان بار سے ہمارے لیے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگی اور کوئی بڑی سیاسی تحریک یا کوئی بڑی وکلا کی تحریک نہیں بن سکے گی۔ لیکن کراچی بار، جس میں سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری گئے، انہوں نے بھی واضح طور پر 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی ہے اور اسے عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا ہے۔ لاہور بار، ہائی کورٹ بار، کے پی کے، بلوچستان، سندھ، چاروں صوبوں سے مشترکہ طور پر اس 26ویں آئینی ترمیم پر شدید ترین رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس شدید ترین رد عمل کے بعد اب باقاعدہ پٹیشنز بھی دائر ہو گئی ہیں۔ اب باقاعدہ عدلیہ کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ چونکہ نئے چیف جسٹس کا تقرر بھی ہو گیا، نئے چیف جسٹس کے تقرر کے ساتھ ہی پرانے چیف جسٹس صاحب کی الوداعی تقریبات کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فوری طور پر اس 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی کوششیں اتنی تیزی سے شروع ہو جائیں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کئی اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ بات وکلا کے اندر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے، بڑی تیزی سے اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم پر مزاحمت نہ کی گئی، اگر اسے ختم نہ کروایا گیا، اگر اس پر ہم نے سخت رد عمل نہ دیا، تو پھر 27ویں اور اس کے بعد 28ویں اور اس کے بعد 29ویں آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا اتنا آسان ہوگا؟ تو میری کچھ آئینی ماہرین سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حکومت اگر یہ فیصلہ کر لیتی اور حکومت فیصلے کے مطابق اگر اسے کچھ ڈیلے کر کے سینٹ کے انتخابات کے پی کے کروا لیتی، اگر حکومت محسوس نشستوں کے فیصلے کا انتظار کر لیتی یا محسوس نشستیں جس کو نظر ثانی فیصلے کے انتظار کی بجائے جن کو ملی ہے ان کو دے دیتی، اور اس کے بعد حکومت اگر اپنی آئینی ترمیم کو کرتی، تو آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی کہ پھر اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ اب آئین میں اتنی زیادہ گنجائش موجود ہے، آئین کے اندر اس قدر زیادہ چیزیں موجود ہیں کہ جس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو اگر ایک فل بینچ نے یا آئینی بینچ نے بھی سنا تو اس میں اتنی چیزیں موجود ہیں کہ جو اس آئینی ترمیم کو ختم کر سکتی ہیں، اور اسی آئینی ترمیم کے خلاف اگر وکلا کی ایک بڑی جد و جہد شروع ہو گئی اور کوئی سیاسی جماعت اور سول سوسائٹی بھی اگر اس کا حصہ بن گئی، تو پھر یہ آئینی ترمیم جو ہے حکومت کے گلے کا توپ بن جائے گی، اور حکومت کے لیے اس آئینی ترمیم کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہو جائے گا، یا پھر عدلیہ سے اس پہ کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے
یا تو ختم ہو جائے گی یا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے جس پر اس آئینی ترمیم کے بہت سے حصے جو ہے وہ حذف ہو سکتے ہیں۔ اب اس ضمن میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہر بار کی طرف سے پٹیشنز بھی تیار کی گئی ہیں۔ مختلف بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اگلے 24 گھنٹوں میں اس آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن دائر کے لیے جانے لگی ہیں، اور جب ہر بار کی طرف سے نہیں تو زیادہ تر بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اگر پٹیشنز دائر کی گئی تو پھر اس کا واضح مطلب ہے کہ ایک بڑی تحریک اور اس ملک کے ایک بڑے سٹیک ہولڈر وکلا کی طرف سے اسے مسترد کر دیا گیا ہے، اور اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے 7 منحرف ارکان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں 5 ارکان کے خلاف باقاعدہ سپیکر کو، الیکشن کمیشن کو اور عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ 5 وہ ارکان جنہوں نے جا کر پارلیمنٹ میں ووٹ دیا تھا، ان کے بہت سے ویڈیو بیان جس میں وہ قرآن مجید پر حلف دے کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں اور ہمارا ووٹ تحریک انصاف عمران خان کی امانت ہے۔ جس طرح چودھری عثمان کی ویڈیو سامنے آئی، اسی طریقے سے ظہور قریشی، اسی طریقے سے مبارک زیب، اسی طریقے سے کھچی، اور کاف لیگ کے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے، کاف لیگ جن کے ساتھ لگا تھا، لیکن ان کے بھی پوسٹر سٹیکرز پر، ان کی تقاریر پر، ان کی بہت سی پرچیوں پر عمران خان کی تصویر موجود ہے، جسے باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5 افراد کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2 افراد، ان کو پہلے نوٹس جاری کر کے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتائیں، وضاحت پیش کریں کہ آپ کے متعلق یہ بات سنی گئی تھی کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ وضاحت دیتے ہیں کہ انہیں زبردستی لے جایا گیا اور وہ ایک پریس کانفرنس یا ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں، تو اس ویڈیو بیان کو پھر بنیاد بنا کر انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن حکومت کے خلاف ایک بڑی کمپین چلائی جائے گی۔ 7 ارکان ہیں جن پر ٹک کر دیا گیا ہے۔ نئے چیف جسٹس کا فیصلہ ہو گیا۔ اب نئے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد پاکستان کے اندر بہت بڑی گیم تبدیل ہو جائے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کے حوالے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آئینی عدالت بنیں گی، اس کے چیف بنیں گے، اب یہ ساری باتیں، سارے پراپوگنڈے یا ساری افواہیں یا ساری پلاننگ، جو بھی لفظ آپ اسے کہہ لیں، وہ دم توڑ چکی ہیں۔ اب نئے چیف جسٹس اس پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کہتے ہیں کہ اب ہمیں بڑا ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب ہمارے مقدمات کو اس طریقے سے نہیں سنا جائے گا جس طریقے سے پہلے سنا اور مسترد کیا جاتا تھا۔ یعنی تحریک انصاف کا بھی اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ